یہ تو ہمارا سب کا یقین ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آل سے پیار کرنا. اب جو رسول اللہ کی آل سے پیار نہیں کرے گا, دشمنی رکھے گا, تو مسلمان نہیں, وہ کافر ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ سے پیار رکھنا. تو اب جو صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے, صحابہ کو مرتد کہتا ہے, صحابہ کے ایمان پر شک کرتا ہے, باطنی گستاخیاں کرتا ہے, تبرئے کرتا ہے, اب وہ ایمان والا رہا یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے بھائی ہیں. اس حدیث کا انکار جو قول نبی کا انکار کرنا ہے, لہذا شیعہ کافر ہیں کہ نہیں, اس بات کا مجھے جواب دے. ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے. اب آپ بتاؤ اس کا انکار کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اس لیے کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا یہ قول کہ ان صاحبکم حلیل اللہ, اور شیعہ ملعون اس کا انکار کر کے کافر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں حضرت ابو بکر صدیق ہو ان کے لیے کوئی اور امامت نہ کرے, اس حکم کو نہ ماننے والا کافر ہوا کہ نہ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں مقتدی بن کر نماز پڑھی. اس روایت میں امامت حضرت ابو بکر کا حکم موجود ہے. یہ حکم پہ امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا تمام کتب میں ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آپ کی زندگی میں نماز پڑھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی. اور یہ عطاء رسول کی ایسی مثال ہے کہ تمام آنے والی امت کو سبق دے دیا کہ میں نے اس حکم کو مانا ہے, امت کو بھی ایسا ہی تسلیم کرنا چاہیے. لہذا جو شخص اس قول علی, فعل علی, حکم علی کو نہ مانے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنہ من امتی, کہ اے ابو بکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں ابو بکر جنتی ہیں, اور تم حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہو ایمان والے نہیں تھے. سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بعد نبی لقال لکان عمر بن الخطاب, کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے. سنن ترمذی کی حدیث ہے. اب بتاؤ آپ حضرت عمر فاروق ایمان پر شک کرتے جبکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہیں. اب آپ بتاؤ اس ارشاد کا انکار کفر ہے کہ نہیں؟